ہماری یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر اتنا بڑھ گیا ہے, آپ زیادہ جانتے ہیں, اب تو اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. میں تو اب نصیحت لوگوں کو کرتا ہوں کہ یار نکاح کر لو اس سے, ٹھیک ہے نا, ویسے بھی تو آپ کا ریلیشن ہے تو شادی کر کے رکھو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ مدد کرے گا. آپ کیا کہتے ہیں, کیسے اس عذاب سے جان چھڑائیں, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, ان کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ کا تجربہ اس میں بہت زیادہ ہے, تو اس بارے میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ مفتی صاحب یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یونیورسٹیوں کا اگر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہی ہے. آپ نے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چنگاریاں نہ ہوں, اور یعنی یہ تو ایک بہت ہی بے وقوفانہ بات ہوگی کہ اگر آپ کی یہ امید ہے کہ بچے جو ہیں وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں, ان میں اتنی تمیز خود ہی پیدا ہو جائے کہ وہ اپوزٹ جینڈر سے اٹریکٹ نہ ہوں, تو یہ ایک مسئلہ تو ہے. بہرحال اب اس کو ڈیل کرنا ہے. تو میں اسٹوڈنٹس کو نا اکثر یہ بات ریلائز کرواتا ہوں کہ دیکھو آپ چلو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے ہو, اگر آپ اپنی پڑھائی کی فکر کر لو نا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی اس قسم کے حرام رشتوں میں پڑ جاتے ہیں, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے چکروں میں, تو عام طور پہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ انجام ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے, ہمارے پاس ہی آتے ہیں کیسز کہ جی لوگ آتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا, وہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہو گیا. تو اکثر اوقات وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی 4 سال یونیورسٹی میں رہے اور آپس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی رہیں, اماں ابا کو ابھی تک بتایا نہیں ہوا, اور 4 سال کے بعد جب آپ نے اماں ابا تک بات پہنچائی تو ابا جان نے کہہ دیا کہ جی دیکھیں وہ بیٹا وہ جٹ ہیں آپ بٹ ہیں, شادی نہیں ہو سکتی, یا وہ گجر ہیں آپ ارائی ہیں, شادی نہیں ہو سکتی, یا ہم لوگ راجے ہیں آپ خواجے ہیں, شادی نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی بہانہ بن گیا. اور اب آپ 4 سال کے بعد جب آپ اس کو یہ کہو گے, جس بندے کے پیچھے آپ نے 4 سال اپنی پڑھائی کے اوپر سے توجہ اٹھا دی, کریئر کو لات مار دی, اپنی صحت کا نقصان کر دیا, سب کچھ کر دیا آپ نے, اور اب آپ ایموشنلی اتنا زیادہ آپ کو ایموشنلی اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے میری طلاق ہو گئی ہے, کیونکہ 4 سال کے بعد اب آپ کہیں کے نہیں رہے. اور چلو کسی کی اگر طلاق ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں چلو بیٹا اب آپ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم آپ کا خیال کرتے ہیں. یہ جو بچہ گھر جائے گا کہ ابا میرا دل توڑ دیا اس نے, ابا جان نے کمر توڑ دینی ہے جوتے مار مار کے, تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو میں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے نقصانات دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو, نو پرابلم, آپ باقاعدہ طور پر شریفانہ انداز میں رشتے کا پیغام جو ہے نا بھجوا دیں. اگر وہ مان جاتے ہیں الحمدللہ, نہیں مانتے ثم الحمدللہ, اللہ نے آپ کے لیے کوئی اور فیصلہ کیا ہوگا. لیکن کبھی بھی کسی حرام چیز میں نہ پڑو, کیونکہ ایسے واقعات اتنے زیادہ میرے پاس آ چکے ہیں کہ جہاں پہ لوگ ایک حرام رشتے میں بھی پڑ گئے, اس کے بعد اللہ معاف کرے بہت حالات خراب ہوئے, اور یعنی جہاں پہ مرنے مارنے کی باتیں آ گئی, لڑکی کے بھائیوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے آگے اگلے کی ٹانگیں توڑ ڈالی, کچھ مطلب بہت سارے اس کے امپیکٹس ہیں. تو جب آپ یعنی تھرو پراپر چینل کوئی کام نہیں کرو گے, جو اللہ تعالیٰ کا بتایا وہ طریقہ اس کے مطابق نہیں کرو گے, تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد پرابلمز آئیں گے. تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر تمہارا کہیں پہ انٹرسٹ ہے بھی, جس طرح آپ نے بھی کہا, آپ نکاح کریں, آپ شادی کریں صحیح طریقے سے, آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ وہ کام کریں, آپ حرام راستے کی طرف بالکل مت جائیں. میں راجہ صاحب ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں جانا ہوا میرا, رات 2:30-3 بجے, تو میں نے دیکھا سوسائڈ کے, خودکشی کے کیسز بہت زیادہ آ رہے تھے ہاسپٹل میں. انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت آتے ہیں کیس, اس میں 99% ینگ لڑکیاں تھیں. انہوں نے بتایا کہ جتنے کیسز آتے ہیں 99% وہ ینگ لڑکیاں ہیں جن کو یونیورسٹیوں میں کالجز میں لڑکے جھانسے دے کے ان سے دوستی کرتے ہیں, ان سے فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں, اور پھر لڑکے کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آتی ہے, لڑکے کا اس سے دل بھر جاتا ہے, وہ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے, شادی سے انکار کر دیتا ہے, اور پھر یہ زہر پیتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے 16 سال کی ایک لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے, 16 سال کی لڑکی. تو ہمارے ہاں 16 سال 15 سال میں شادی کی بات کرو تو آگ لگ جاتی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنی کم عمر لڑکیاں کس طرح ڈپریشن میں جا رہی ہیں, کیونکہ آپ نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں نا. تو یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے نا, اس میں بھی مردوں کے مزے ہیں, لڑکیوں کے مزے نہیں ہیں. لڑکیوں کے ساتھ مرد کا دل بھرتا ہے, وہ کسی اور طرف جاتا ہے, لڑکی کو اگنور کر دیتا ہے.